محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وحبل اللہ المتین وامام المسلمین، ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے عید زہرا اور روز جمعہ جیسی سعادت کو ہمارے لیے جمع فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات عطیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد، جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، گفتگو ہماری مسلسل گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آج یہ گفتگو اپنے 32ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا، انسان کو وجود بخشا، انسان کو دنیا میں بھیجا، تو جب اس نے خلق کیا ہے تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمیں زندگی بھی اس کے مطابق ہی گزارنی پڑے گی۔ اب اس نے جب ہمیں خلق کیا ہے اور وجود بخشا ہے تو اس نے کچھ باؤنڈریز مقرر کی ہے اور کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا، اسی کے مطابق زندگی گزارنی۔ تو جن چیزوں سے منع کیا ہے اسے شریعت کی زبان میں گناہ کہا جاتا ہے، لیکن شریعت میں اس گناہ کی دو قسمیں، ایک قسم ہے گناہ صغیرہ اور ایک قسم ہے گناہ کبیرہ، جیسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ اور گناہ کبیرہ کی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن پر پروردگار عالم نے جہنم کا اعلان کیا ہے، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر بالفرض انسان نے انہیں انجام دیا تو پھر ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ پریشانی آ جائے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اسے عذاب مل جائے، لیکن بالآخر جہنم نہیں ہے، اسے کہتے ہیں گناہ صغیرہ، کہ چھوٹے گناہ ہیں، اس پر پروردگار عالم نے یہ بڑا عذاب نہیں رکھا ہے۔ لیکن گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن پر یہ طے شدہ ہے کہ اگر بالفرض انسان نے توبہ نہ کی، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت میسر نہ ہوئی اور پروردگار عالم کی رحمت شامل حال نہ ہوئی، تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ وہاں سے پاک ہوگا پھر اسے جنت میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا سامعین محترم، ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ کیا کوئی ایسا گناہ ہے کہ جو معافی کے قابل ہی نہ ہو، کہ جن کے متعلق یہ کہہ دیا گیا ہو کہ یہ معاف ہو ہی نہیں سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا گناہ ہے؟ اچھا، ایک جواب ہے شرک۔ کیا شرک ایسا گناہ ہے جو معاف ہی نہیں ہو سکتا؟ تو ایک سوال ہے، بالفرض ایک ہندو ہے، مسلمان ہو گیا نیا، تو اب کیا اس کا جو ہے وہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا اور کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ اگر شرک معاف نہیں ہو سکتا تو پھر یہ سوال تو آئے گا نا کہ بالفرض جو بیچارہ کافر نیا مسلمان ہو رہا ہے، اسلام لا رہا ہے، ہم اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہاں پر جیسے بالفرض جو لوکلز ہیں اتنے سارے شیعہ ہو گئے، پہلے تو کافر ہے نا، تو اب وہ مسلمان ہو گئے، تو پھر کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں شرک تو معاف نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے سامعین محترم، یہ بات ٹھیک ہے کہ شرک معاف نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھیے گا شرک وہ گناہ ہے کہ جو مرنے کے بعد معافی کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سارے گناہ ایسے ہیں
کہ جو مرنے کے بعد معافی کے قابل ہے. بالفرض کسی انسان نے غیبت کی, کسی انسان نے گالی بک دی, کسی انسان نے تہمت لگائی, والدین کی نافرمانی کی, یہ تمام تر وہ گناہ ہے کہ اگر انسان مر گیا تو یہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم اپنی رحمت سے وہ گناہ معاف کر دے اور اسے جو ہے وہ ان گناہوں سے بخشش دے دے اور اسے نجات دے دے, یہ ممکن ہے. لیکن شرک وہ واحد گناہ ہے کہ جس کی دنیا میں تو معافی ہے کہ اگر بالفرض انسان نے یہ دنیا میں جرم کر لیا, ٹھیک ہے, کئی ایسے آپ کو مل جائیں گے, ایسے جو ہے وہ شیعہ مل جائیں گے جو ایتھیسٹ ہو گئے, چلتے چلتے جو ہے وہ دہری ہو گئے, انہوں نے زیادہ غور و فکر کیا پروردگار عالم کی ذات میں, ایتھیسٹ ہو گئے, دہری ہو گئے, اور اس بات کے جو زیادہ سائنس پہ بلیف کرتے ہیں اور یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے وہ خدا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ ایک جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری ہے اور یہ خود بخود جو ہے وہ دنیا بن گئی اور خود بخود وجود میں آ گئی. تو بہت سارے ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو گئے, دہری ہو گئے. ہمارے بہت بڑے بڑے شاعر ہیں جو ایسے جو ہے وہ ہو گئے تھے. بالفرض ایک مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں, جوش ملی آبادی, کتنا بڑا نام ہے اردو ادب کا, کتنے بڑے مرثیہ گو تھے. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک زمانہ ایسا تھا کمیونسٹ ہو گئے تھے اور ایتھیسٹ ہو گئے, تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے, صحیح ہے, انہوں نے دعویٰ کیا تھا. اور پھر جب ایک عرصہ گزرا اور محرم آیا, محرم کا چاند نمودار ہوا, تو پھر دیکھا وہ مرثیہ پڑھنے آ رہے ہیں, فرش ادا پر امام بارگاہ میں تشریف لے آئے. تو لوگوں نے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ تو ایتھیسٹ ہو گئے, اب آپ کا کیا لینا دینا, آپ فرش ادا پر کیوں آ رہے ہیں, اب تو کوئی ثواب اور جو ہے وہ گناہ کا آپ کے نزدیک کوئی تصور ہی نہیں رہا, اب آپ کیوں فرش ادا پر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں کمیونسٹ ہو گیا تھا, ایتھیسٹ ہو گیا تھا, لیکن حسین کے آخری سجدے نے مجھے مجبور کر دیا کہ کوئی خدا ہے. ٹھیک ہے, یعنی حسین اتنی مصیبت میں, اتنے سخت مصائب میں بھی آخر میں سجدہ کر رہے ہیں, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے. تو خیر یہ ایتھیسٹ بھی جو ہے وہ بالفرض وہ ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا. تو یہ شرک وہ گناہ ہے کہ جو دنیا میں قابل معافی ہے. بالفرض اگر انسان ایتھیسٹ ہو گیا, بعد میں اسے خیال آیا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, توبہ کر لی, یہ قابل معافی ہے. لیکن ایک دفعہ مر گیا اور آنکھیں بند ہوئی تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شرک سے جو ہے وہ معافی مل جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو یہ مسلسل دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ اسلام پر ہو, اس کا خاتمہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی وحدانیت پر ہو. کیونکہ جو انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ اس وقت شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اسے شرک کا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ اس سے انجام دلوا دیا جائے, کیونکہ اگر اس نے شرک کر لیا تو پھر اس کی عاقبت جو ہے وہ خراب ہو گئی اور سارا کا سارا جو ہے وہ معاملہ بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں شاید سفر آخرت میں جب ابتدائی تقاریر تھی اس وقت بیان کیا تھا کہ شیطان آخری وقت میں پانی کا کوزہ لے کر آ جاتا ہے, کیونکہ وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, شدید جو ہے وہ انسان پیاسا ہوتا ہے, زبان پر کانٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, لاکھ جو ہے وہ برابر والے جو ہے وہ آپ کو پانی پلا رہے ہوں وہ پیاس نہیں بجھتی, کیونکہ انسان کی جو ہے وہ روح کمزوری اور شدید مرحلہ ہوتا ہے یہ. اس وقت شیطان جو ہے وہ پیالہ لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ پینا ہے تمہیں. وہ یقیناً جو ہے وہ سر ہلاتا ہے کہ مجھے پانی پینا ہے, لیکن وہ سامنے سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ مجھے ایک سجدہ کر دو, اگر ایک سجدہ کر دیا تو میں یہ تمہیں پانی کا پیالہ دے دوں گا. تو اس وقت جو ہے وہ انسان کا امتحان ہوتا ہے. اگر کمزور ایمان والا ہوگا تو سجدہ کر دے گا, لیکن اگر کمزور ایمان والا نہیں ہوا تو سجدہ نہیں کرے گا, کیونکہ اس وقت بالفرض انسان شیطان سے کہتا ہے کہ میں سجدہ کس طریقے سے کروں گا, مجھ میں تو اتنی سکت ہی نہیں کہ میں اٹھ سکوں اور تجھے سجدہ کر سکوں. تو سامنے سے بدبخت یہ کہتا ہے کہ بس آنکھوں کو جو ہے وہ جھکا دے, پلکوں کے ذریعے سے سجدہ کر دے, میں تجھے پانی کا پیالہ دے دوں گا. تو جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ پلکیں جو ہے وہ جھکا دیتے ہیں اور سجدہ کر لیتے ہیں. وہ وقت ہوتا ہے جب وہ پانی کا پیالہ پھینکتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے, نہ پانی ملتا ہے اور ہاتھ سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. لیکن جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں ان کی نگاہیں شیطان پر نہیں ہوتی, ان کی نگاہیں ہوتی ہیں امیر المومنین پر, کیونکہ آنکھوں سے حجاب تو ہٹ چکے ہوتے ہیں. امیر المومنین کے ہاتھوں میں حوض کوثر کا پیالہ ہوتا ہے اور مولا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی بس کچھ دیر ہے, یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہی تجھ پر سختی آ رہی ہے, اگر یہ تھوڑی دیر کا اگر امتحان یہ مرحلہ عبور کر لیا اور کلیئر کر لیا تو پھر ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ تجھے حوض کوثر جو ہے وہ پلا دیں گے اور اس سے سیراب کریں گے. تو پھر وہ انسان کا جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے. تو خیر شرک وہ گناہ کہ جس کی دنیا میں تو معافی ہے لیکن آخرت میں مرنے کے بعد کوئی معافی نہیں ہے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو سامعین محترم, گناہ کبیرہ کی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کی, وہ گناہ کہ جن پر پروردگار عالم نے جہنم کا اعلان کیا ہے کہ طے شدہ بات ہے کہ اگر توبہ نہ کی اور پروردگار عالم کی شفاعت, پروردگار عالم کی رحمت میسر نہ ہوئی اور اہل بیت علیہ السلام نے شفاعت نہ کی تو یہ طے شدہ بات ہے کہ میرے سے جہنم میں جانا ہے. اب کئی گناہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے, شرک کے حوالے سے, آق والدین کے حوالے سے, جھوٹ, غیبت, موسیقی, شراب, سود, نشہ اور جوا وغیرہ اور تمام جو ہے وہ گناہوں کے اوپر ہماری بات ہوئی. آج ایک جو ہے وہ مختصراً ہمیں بات کرنی ہے اور اسے گناہ کبیرہ میں بڑا گناہ کہا گیا ہے اور اسے کہتے ہیں گناہوں پر اصرار. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ گناہ صغیرہ, شریعت نے کچھ گناہوں کو کہا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے, چھوٹے گناہ, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹے گناہ ہے, گناہ صغیرہ ہے. لیکن یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا یہ گناہ صغیرہ ہمیشہ گناہ صغیرہ رہتے نہیں ہیں. یہ انسان نہیں سمجھے کہ یہ ہمیشہ چھوٹے ہی گناہ رہیں گے. کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کبیرہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کب ہوں گے؟ ہاں, اسی کو کہتے ہیں گناہوں پر اصرار. ٹھیک ہے, یعنی جو ہے وہ چھٹے امام نے بیان فرمایا تھا کہ والاسرار علی صغائر الذنوب
فرمایا کہ چھوٹے گناہوں پر مصر ہو جانا, چھوٹے گناہوں پر اڑ جانا, چھوٹے گناہوں پر جو ہے وہ ڈٹے رہنا, یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے آٹومیٹک. یہ آٹو سسٹم ہے, ٹھیک ہے. انسان جو ہے وہ طے نہیں کرے گا کہ کون سے جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, وہ ٹھیک ہے شریعت نے بیان کر دیے, لیکن گناہ صغیرہ بھی بعض اوقات خود بخود جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں, گناہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور گناہ کبیرہ بن جائیں گے. وہ گناہ صغیرہ جو ہے وہ کس طریقے سے گناہ کبیرہ بنتے ہیں, بار بار کرنے سے, بار بار جو ہے وہ اس پر ڈٹے رہنے سے, ٹھیک ہے, اور یہ سمجھنے سے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے. صحیح ہے. تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گناہوں پر اصرار, ٹھیک ہے. اب آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک دو حدیث آپ کے سامنے بیان کروں, پھر یہ طے کرتے ہیں کہ یہ گناہوں پر اصرار کا مطلب کیا ہوتا ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, مولا نے فرمایا گناہ پر اصرار کرنے سے ڈرو اور بچو, کیونکہ یہ گناہ پر اصرار کرنا سب سے بڑا گناہ بھی ہے اور سب سے بڑا جرم بھی ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ سوچئے ایک انسان گناہ صغیرہ کو چھوٹا گناہ سمجھ رہا تھا, لیکن بار بار کیا, اس پر ڈٹا رہا, تو مولا نے کہا اب یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا جرم ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. اب آئیے اصرار کی جو ہے وہ ہم تعریف طے کرتے ہیں. اصرار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ایک کتاب ہے آیت اللہ دستگیب شیرازی کی, اس میں انہوں نے مختلف جو ہے وہ علماء کی تعریفیں کی ہے کہ مختلف علماء نے بیان کیا ہے کہ اصرار کا مطلب کیا ہے. توجہ رکھیے گا اور غور کیجیے گا کہ ہماری زندگی میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی گناہ کو ایسا سمجھ رہے ہوں جو اصرار کی تعریف اب آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے. سب سے پہلے علماء نے بیان فرمایا اصرار یعنی یہ سمجھنا کہ میں سزا کا مستحق نہیں ہوں, ٹھیک ہے. یعنی ایسا گناہ کو سمجھ لینا کہ اس کی تو کوئی سزا ہی نہیں بنتی, یہ تو اتنی چھوٹی سی تو بات تھی, اس پر جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ عذاب ہوگا اور کون سا عقاب ہوگا, ٹھیک ہے. تو اصرار کی تعریف میں ایک آتا ہے, یعنی ایک طریقے سے وہ خدا کے منع کرنے کو حقیر جان رہا ہے, کیونکہ خدا نے جب پیدا کیا تو اس نے منع کیا بھائی ان چیزوں سے بچنا, لیکن وہ اس بات کو حقیر جان رہا ہے کہ خدا نے مجھے منع کیا. لہذا مولا نے فرمایا سب سے سخت گناہ وہ ہے جس کو کرنے والا اسے حقیر سمجھے, اس گناہ کو چھوٹا سمجھے, یہ سب سے سخت گناہ ہے. ایک اور جو ہے وہ اصرار کی تعریف علماء نے بیان کی, فرمایا گناہ کر کے خوش ہونا. آپ کو بعض جو ہے وہ زمانے میں ایسے لیجنڈ ملیں گے جو گالی دے کر ہنستے ہیں, ٹھیک ہے, ماں بہن کی گالیاں دیں گے پھر ہنسیں گے بھی سامنے سے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو گالی تو بڑا گناہ ہو گیا, ابھی اس پر آہستہ آہستہ آئیں گے. ابھی وہ بات ہو رہی ہے چھوٹے گناہ کی, صحیح, کہ گناہ صغیرہ ہو اور اس پر خوش ہو جائے کہ میں نے بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے لیا اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے, ہنس رہا ہے, ٹھیک ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے جو ہنستے ہوئے کسی گناہ کو انجام دے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا, صحیح ہے. ہنستے ہنستے گناہوں کو انجام دو, روتے روتے جہنم میں اتر جاؤ, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ کا فرمان ہے. تو دوسری تعریف کیا ہو گئی کہ گناہ پر خوش ہونا. سب سے پہلا ہو گیا حقیر سمجھنا, چھوٹا سمجھنا. دوسرا خوش ہونا, اس گناہ پر خوشی کا اظہار کرنا, ہنسنا. تیسرا گناہ کو ظاہر کر دینا, یہ بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنے کی علامت ہے. یعنی آپ نے کوئی گناہ کیا اور دوسرے کو بتا دیا میں تو یہ گناہ کر کے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. بالفرض کہیں پر لڑائی کی, اس کو سامنے سے جو ہے وہ 2-3 لگا کر آئے اور دوسروں کو آ کر بتا رہے ہیں ہم تو لگا کر آ گئے, ٹھیک ہے. تو یہ گناہ کو ہو گیا ظاہر کرنا, یہ بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے ہم اپنی زندگی میں کیا ایسا نہیں کرتے, کئی گناہوں کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کر دیتے. گناہوں کو ظاہر کرنا حرام ہے. دیکھیے غیبت کا جب ٹاپک آیا تھا اس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا غیبت کسے کہتے ہیں, دوسرے کے گناہوں کو ظاہر کرنا. دوسرے کے گناہوں کو ظاہر کرنا بعد میں حرام ہے, پہلے اپنے گناہ کو ظاہر کرنا بھی حرام ہے, ٹھیک ہے. پروردگار عالم ستار العیوب ہے, اس نے پورا ایک نظام رکھا ہے کہ اگر بالفرض انسان گناہ کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس گناہ کو آشکار ہونے نہیں دیتا. آپ جانتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ کھڑے تھے اور طلب باران کے لیے, بارش کے لیے دعا کر رہے تھے, تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک شخص ایسا ہے جس نے ایسا گناہ کیا کہ اگر وہ تمہارے درمیان موجود ہوگا میں بارش نہیں برساؤں گا, پہلے اس سے کہو کہ وہ باہر نکل جائے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کے پاس اور کہا کہ میں نبی خدا ہو کر دعا کر رہا ہوں تو بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں گنہگار موجود ہے, اس کو پہلے باہر نکالو. کون ہے وہ؟ خود اپنے آپ جو ہے وہ باہر چلے جائے تاکہ دوسروں کا نقصان نہ ہو, پروردگار عالم بارش برسا دے. تو اب جو ہے وہ ایک شخص تھا, وہ اس نے اپنے سر کو جھکایا اور نگاہوں کو جھکا کر وہ رونے لگا اور پروردگار عالم سے کہنے لگا کہ اگر ان کے سامنے میں نکل گیا تو ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ گناہ انجام دیا ہے. تو اگر لاج رکھ لے تو میں وعدہ کرتا ہوں آج سے یہ گناہ نہیں کروں گا. روایت کے جملے بارش برسنے لگ گئی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے ابھی تک تو کوئی باہر ہی نہیں نکلا ہے. کہا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی اور وہ شرمندہ ہو گیا ہے. کہا کہ پالنے والے مجھے تو بتا وہ کون ہے. کہا موسیٰ جب گنہگار تھا تب نہیں بتایا, اب تو وہ پرہیزگار ہو گیا, اب کیسے بتا سکتا ہوں تمہیں, ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. گناہ کو ظاہر کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے, تو لہذا حقیر سمجھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کر دے, ٹھیک ہے. اچھا ایک فرمان سناتا ہوں رسول اللہ کا, فرمایا جو کوئی نیک کام کرے اور اس نیکی کو اللہ کے علاوہ دوسروں سے چھپائے, ٹھیک ہے, غیر خدا کو نہیں بتائے, کسی کو بھی نہیں بتائے, تو رسول اللہ نے فرمایا وہ نیکی 70 گنا ہو جاتی ہے, اس کا ثواب ملٹی پلائی بائی 70 ٹائمز ہو جائے گا, ٹھیک ہے. 70 گنا جو ہے وہ اس کو ثواب مل جائے گا اگر وہ
ایک نیکی کو جو ہے وہ چھپا کر کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر نیکی کو انجام دے لیتا ہے, سب کے سامنے کرتا ہے, تو وہی جو قرآن نے فرمایا کہ ایک کے بجائے 10 ملیں گے, وہ ثواب ملے گا. لیکن اگر جو ہے وہ چھپا کر کرتا ہے تو 70 گنا ملنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا رسول اللہ نے, اور اگر کوئی گناہ کھل کر کرتا ہے اور دوسروں کو بتاتا بھی ہے تو فرمایا اس کے لیے تباہی ہے. علماء نے بیان فرمایا اس تباہی سے مراد یہ کہ اب اللہ اسے زندگی بھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, اسے زندگی بھر اب توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہونے والی. بعض یہ لوگ ہوتے ہیں جو خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم زندگی کے اواخر میں آ کر جو ہے وہ توبہ کر لیں گے اور ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی. آپ سوچیے حضور جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی, وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ یوسف کو پھینک دیں گے اور پھر جو ہے وہ آخر میں توبہ کر لیں گے, انہیں بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. تو پھر یہ انسان کیا ہے, وہ تو نبی خدا کے بیٹے تھے. لہذا فرمایا کہ اگر جو گناہ کو ظاہر کر دے, دوسروں کے سامنے کرے, تو پھر اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اچھا, اب میرا ایک سوال ہے, یہاں پر یہ بیان کر دوں, کیونکہ بعض اوقات زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے کہ انسان گناہ ظاہر کر دیتا ہے. سوال یہ, کیا گناہ ظاہر کرنا کسی وقت جائز ہے؟ کسی صورت میں ظاہر کر سکتا ہے اپنا گناہ؟ بتا سکتا ہے کسی کو؟ کیا بتانا جائز ہو سکتا ہے کسی کو؟ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ یا تو عقلی تقاضا ہو, صحیح ہے, یعنی کیا مطلب, عقل اس بات کو کہہ رہی ہے کہ بھائی یہاں پر بتا دینا چاہیے. بالفرض ایک طبیب ہے, ایک ڈاکٹر ہے, صحیح ہے, اگر بالفرض کوئی ایسا گناہ ہے کہ اگر اسے نہ بتایا تو ڈاکٹر صحیح طریقے سے علاج نہیں کر سکے گا, تو جو ہے وہ وہاں پر شریعت اجازت دیتی تھی کہ اب جو ہے وہ ڈاکٹر کو بتانے کی اجازت ہے. یا بالفرض کوئی ایسا گناہ ہے کہ جو انسان نے بہت پہلے جو ہے وہ انجام دے دیا, لیکن اب جو ہے وہ کسی عالم کے پاس جا رہا ہے, کسی مجتہد کے پاس جا رہا ہے فتویٰ معلوم کرنے کے لیے, اب میں نے ایسا کیا تھا, اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پر جو ہے وہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو ہے وہ انسان بیان کر دے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اجازت نہیں ملتی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اچھا, اب پانچویں امام کی آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. پانچویں امام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ گناہوں پر اصرار کسے کہتے ہیں. مولا نے فرمایا اصرار یہ ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اس سے استغفار نہیں کرتا اور اسے ترک کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, یعنی توبہ بھی نہیں کر رہا پروردگار عالم سے, یعنی پشیمان نہیں ہے اپنی غلطی پر, اور ترک کرنے کا, اسے چھوڑنے کا اس کا ارادہ بھی نہیں ہے, کوئی نیت بھی نہیں ہے کہ میں گناہ چھوڑوں. یہ اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے, بالفرض کوئی ایک بندہ ایسے کام میں یا ایسے کاروبار میں ملوث ہے جو کاروبار حرام ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کاروبار کر رہا ہے. اب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی اس میں تو اچھا پیسہ آ رہا ہے. بالفرض ایک آغا سیستانی کا فتویٰ بیان کر دیتا ہوں, بینک میں کام کرنا جہاں پر سودی معاملے ہوتے ہیں. آغا سیستانی کا فتویٰ ہے, سیدھا سیدھا حرام ہے, ٹھیک ہے, کہ جو وہ ڈپارٹمنٹس کہ جہاں پر سود سے بظاہر اور جو ہے وہ لینا دینا ہے, تو وہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا حرام ہے. اب بالفرض ایک انسان لگ گیا بینک میں, اب جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب یہاں سے نکلوں گا تو اتنی سیلری جو ہے وہ ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے, اب وہ یہاں پہ جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا, ٹھیک ہے, تو ایک ترک کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے کہ ساری زندگی نہیں چھوڑوں گا, اور جو ہے وہ اپنی غلطی پر پشیمان بھی نہیں ہے, تو یہ گناہ پر اصرار ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کے سامنے جو ہے وہ 2-3 نقصان بیان کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ ایک اور منزل آگے لیتے ہیں. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. ایک نقصان تو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی, بخشش نہیں ہوتی اس کی آگے چل کر جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے. ایک چھٹے امام نے فرمایا خدا کی قسم, دیکھیے مولا کا قسم کھانا یہ ہوتا ہے کہ اب کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ویسے ہی مولا کوئی کلام کرے اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی, لیکن قسم کھاتے ہیں تو پھر بات کو اہمیت دینا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے. تو مولا نے فرمایا خدا کی قسم جب تک بندہ اپنے گناہ پر اصرار کرتا رہے گا, ڈٹا رہے گا, خوش ہوتا رہے گا, حقیر سمجھتا رہے گا اور اسے کرتا رہے گا, ترک کرنے کا ارادہ نہیں ہوگا, جب تک گناہ پر اصرار کرتا رہے گا خدا اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا, کوئی اطاعت بھی قبول نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے, جتنے روزے رکھ لے, جتنے حج کر لے, جتنی زیارتیں پڑھ لے, امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے آئے. لیکن دیکھیے امام حسین کی زیارت پر سارے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس پر ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اگر بالفرض کوئی انسان ایسا ہے جو گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا, تو یہ تو توبہ کے خلاف ہو گیا, کیونکہ توبہ میں ہوتا ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ چھوڑنے کا عزم کرے گا, کہ چھوڑنے کا ارادہ کرے گا. لیکن ایک ایسا بندہ ہے کہ جو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا اور اس کا ترک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, تو پھر فرمایا کہ کوئی عبادت قبول نہیں, کوئی اطاعت قبول نہیں. دوسرا نقصان رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ سنگ دلی کی ایک نشانی ہے گناہ پر اصرار کرنا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا مولانا صاحب دل سخت ہو گیا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے, گناہوں پر ڈٹا رہتا ہے, اکڑا رہتا ہے. فرمایا کہ سنگ دلی کی ایک نشانی ہے گناہ پر اصرار کرنا, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے جتنا بڑا بھی گناہ ہو, جیسے بھی گناہ ہو, پروردگار عالم کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, اور پروردگار عالم کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو. دیکھیے توبہ جو ہے نا یہ واجب ہے. انسان یہ نہیں سمجھے کہ توبہ جو ہے وہ ایک انسان کو آپشن ملا ہوا ہے کہ جب چاہے کر لے گا. توبہ ہے واجب, اور واجب بھی کون سا ہے پتہ ہے, واجب فوری ہے. سلام کروں گا نا آپ پر, فوراً سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے, ٹھیک ہے, آپ 2 دن بعد آ کر مجھے جواب نہیں دیں گے, اسی وقت. یعنی گناہ کیا
اسی وقت توبہ کرنا واجب ہے. یعنی آپ سمجھے, اگر گناہ کر کے انسان نے توبہ نہ کی تو ایک اور واجب چھوٹا, یہ ایک اور گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس گناہ پر ڈٹا رہا, گناہ پر اصرار ہو گیا, یہ ایک اور گناہ ہو گیا. یعنی ایک گناہ کر رہا ہے تو 3 گناہ جو ہے وہ انسان کے لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ گناہ پر ڈٹا ہوا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے. تو انسان جس وقت گناہ کرے فوراً پروردگار عالم سے جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہو جائے اور معافی مانگ لے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اچھا دیکھیے, ڈٹے نہیں رہنا چاہیے, میں نے بیان فرمایا. ایک ہمارے عالم گزرے مرحوم آخوند کاشی, وہ کہتے ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد میں دیکھا کہ ایک جوان آیا اپنے کام سے, کاروبار سے آیا, جلدی جلدی مسجد میں آ کر نماز ظہر پڑھنے لگا اور فوراً بھاگنے لگا. ٹھیک ہے, فقط واجبات ادا کیا اور فوراً نکلنے لگا. اچھا دیکھیے, ویسے تو ہمارے پاس رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو جب مسجد میں دیکھا تھا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے اور اتنی جلدی پڑھ رہا ہے کہ واجبات کا بھی خیال نہیں رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ بالفرض جو ہے وہ بدن سکون کی حالت میں نہیں اور وہ ذکر پڑھ رہا ہے اور اتنی جلدی پڑھ رہا ہے. تو رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو یہ میرے دین پر نہیں مرے گا, اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے جلدی جلدی نماز پڑھتے وقت. ٹھیک ہے, تو مرحوم آخوند کاشی نے دیکھا کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے اور فوراً بھاگا. تو فوراً اس کو بلایا, کیا بات ہے اتنا جلدی جلدی جو ہے وہ کیوں نماز پڑھ رہے تھے تم؟ کہا کہ میں جو ہے وہ ایک جگہ کام کرتا ہوں, ایک جگہ ملازمت کرتا ہوں, تو وہاں پر مجھے اتنی اجازت نہیں ملتی وقت کی, تو اس لیے میں دوڑ کر دوبارہ جا رہا ہوں. لیکن میں مسجد میں, جواب سنیے گا, لیکن میں مسجد میں پروردگار عالم کو یہ بتانے آیا تھا کہ پالنے والے میں خطا کار تو ہو سکتا ہوں لیکن باغی نہیں ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, باغی کس کو کہتے ہیں؟ باغی کہتے ہیں بغاوت کرنے والا. بغاوت کسے کہتے ہیں؟ بغاوت یہ کہتے ہیں کہ جانتے بوجھتے خدا کے قانون کو توڑنا اور پھر اس بات پر ڈٹے رہنا کہ میں تو صحیح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بالفرض ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں حجاب نہیں ہوتا, بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں بھائی, ہم جدھر رہتے ہیں وہاں تو ایسے ہی حجاب ہوتا ہے, ہم تو ایسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوگا. یہ ہے گناہوں پر ڈٹے رہنا, خدا کا قانون بھی توڑا اور پھر اس پر اکڑ کر رہنا. ہمارے یہاں تو جو ہے وہ مکس گیدرنگ کی محفلیں چلتی ہیں, ہم تو جائیں گے, جو ہو سکتا ہے ہو جائے, ہم تو جائیں گے اور ایسی محفلیں کریں گے بھی. یہ گناہوں پر ڈٹے رہنا. ٹھیک ہے, گناہوں پر اصرار کرنا. ہم جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر شادیوں میں بالفرض گانے بجتے ہیں, ہم تو بجائیں گے اور سنیں گے بھی جا کر, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی محفل میں شرکت کرنے سے. یہ ہے خدا کا قانون توڑنا اور پھر اس پر ڈٹے بھی رہنا اور اس پر اصرار کرنا. ایسے کاروبار کرنا جس میں جھوٹ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالفرض کوئی چیز بیچتے وقت ہمیں تو اتنے کا پڑتا نہیں, آپ کو اتنے میں کیسے دے دیں, بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں, اس کو پھر بیچنا, اس پر ڈٹے رہنا کہ جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ صحیح بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس پر جو ہے وہ انسان کو کوئی پشیمانی نہیں ہو, یہ ہے گناہ پر اصرار. کوئی حرام چیز فروخت کر رہا ہے اس پر ڈٹے رہنا, ہم تو زندگی بھر بیچیں گے اور ایسا ہی کریں گے, چاہے ہمیں لاکھ پتہ چلے کہ جو ہے وہ بالفرض آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق یہ حرام ہے. ایک بالفرض مثال دے دیتا ہوں, بغیر چھلکے کی مچھلی فروخت کرنا آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق حرام ہے, نہیں بیچ سکتے اس کو. ٹھیک ہے, کھانا بھی دور کی بات, کھا بھی نہیں سکتے اور بیچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, سوائے یہ کہ کوئی اور منفعت ہو تو پھر جو ہے وہ بیچنا جائز ہو جائے گا. بالفرض ایک ایسی مچھلی ہو کہ اس کا جو ہے وہ بالفرض کوئی تیل وغیرہ بنتا ہو اور پتہ ہو, اچھا آپ کو پتہ ہے جو بندہ خریدنے آ رہا ہے وہ کھانے کے لیے آ رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ایک اور فائدہ ہے کہ اس سے تیل بھی بنتا ہے, تو آپ بیچ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور منفعت نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کہ قانون توڑا اور اس پر ڈٹے رہنا, یہ ہے بغاوت. یہ جو ہے وہ پروردگار عالم کو بالکل پسند نہیں ہے اور پروردگار عالم اس کو جو ہے وہ پسند ہرگز نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں نے کہا انسان جو ہے وہ جیسے ہی گناہ کرے اپنے گناہ پر اکڑے نہیں, پروردگار عالم کے سامنے اکڑ نہیں دکھائے. ٹھیک ہے, کیونکہ پروردگار عالم نے اپنی ہر صفت اپنانے کو کہا ہے, میں رحمان ہوں تم بھی لوگوں پر رحم کرو, میں رزاق ہوں میں لوگوں کو رزق دیتا ہوں تم بھی دوسروں کو جو ہے وہ دیا کرو, میں جو ہے وہ اگر بالفرض دوسروں کے گناہ چھپاتا ہوں تم بھی چھپاؤ. لیکن دیکھو میں متکبر ہوں لیکن تمہیں تکبر کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تکبر وہ چیز ہے جو اللہ نے آل محمد کو بھی اجازت نہیں دی ہے, محمد و آل محمد کو بھی اجازت نہیں دی تکبر کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ محمد و علی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کے آگے جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تکبر کرنے کی اجازت تو پروردگار عالم نے کسی کو نہیں دی. لہذا فرمایا کہ گناہ پر جو ہے وہ کبھی نہیں کرو, فوراً جیسے ہی گناہ ہو پروردگار عالم کے سامنے جو ہے وہ انسان کو توبہ کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہمارے جو ہے وہ معاشرے میں ہوتا ہے. بالفرض ایک بچہ ہے یا بچی ہے بالغ ہونے والی ہے, پردہ واجب ہے. اسلام نے جو ہے وہ حکم دے دیا ہے کہ بالفرض 7 سال سے, جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز روزے کی پابندی کروانا شروع کر دو, تاکہ جب بالغ ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ بوجھ نہ لگے اس کو اور یہ آرام سے جو ہے وہ دینی احکام کو انجام دے سکے. ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ بالفرض بچی بالغ ہونے والی ہے تو ظاہر ہے جیسے 9 سال کی ہوگی تو اس وقت تو پردہ نہیں کروائیں گے, پہلے سے کروائیں گے تاکہ جو ہے وہ اس بچی کو عادت ہو جائے, اور جب 9 سال کی عمر میں بچی سر پر چادر لگے تو اسے بوجھ نہ لگے اور وہ پھر پہننے لگے اور باقاعدگی سے پردہ کرنے لگے. ٹھیک ہے, اب بالفرض جو ہے وہ بعض ہمارے سوسائٹی میں ایسا طبقہ ہوتا ہے وہ فوراً جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے مولانا صاحب ہم اپنے بچوں کو فورس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم اپنے بچوں کو کسی معاملے میں فورس نہیں کریں گے, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے خود کنونس ہو. شریعت کے معاملے میں حضور شریعت نے کہا ہے کہ آپ فورس کریں بچوں کو. ٹھیک ہے, اور انہیں جو ہے وہ اسٹیک پر لائیں کہ وہ جو ہے وہ شریعت کے احکام فالو کریں. اب آپ دیکھیے بدبختی کتنی بڑی ہے کہ رات کو بچہ برش کر کے نہیں سوئے گا تو اسے فورس کریں گے. یعنی دین کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ برش کرنے کے لیے فورس کر رہے ہیں, لیکن جو گناہ کر رہا ہے اس سے جو ہے وہ فورس نہیں کریں گے, اس سے نہیں بچائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ عادت جو ہے وہ بچپن سے ڈالی جاتی ہے کہیں کہیں پر, اور کہیں کہیں سے بچوں کو بچپن سے ہی ان چیزوں کا جو ہے وہ عادی بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جا کر بعد میں گناہوں پر اکڑے گا نہیں تو کیا ہوگا, بعد میں گناہوں پر مصر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا.
ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، اللہ صلی علی محمد۔ خلاصہ کلام ابتدا کی بات سے جوڑ دیجئے، شرک جیسا بھی گناہ ہو تو پروردگار عالم معاف کرتا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہتا ہے، گناہ سنیے گا اس کا، رسول اللہ سے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ایک گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اور میں اب معافی چاہتا ہوں، اب دل سے شرمندہ ہوں کہ یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اب معافی چاہتا ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا پروردگار عالم معاف کرے گا۔ رسول اللہ کے چہرے پر جلال کے آثار ہے۔ رسول اللہ نے کہا کیا تیرا گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی بڑا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آسمان کے تارے کم ہیں، میرا گناہ بڑا ہے۔ کہا کیا تیرا گناہ ریت کے ذروں سے بھی بڑا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ریت کے ذرے کم ہے، میرا گناہ اور بڑا ہے اور وزنی ہے۔ کہا کیا گناہ تیرا خدا کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، خدا کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہے، خدا کی رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، اس کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ پروردگار عالم مجھے معاف کرے گا۔ یہ خود ایک گناہ ہے، ٹھیک ہے، کہ پروردگار عالم کے بارے میں یہ تصور کرے کہ یہ گناہ میرا معاف نہیں کر سکتا، یہ خدا کی قدرت پر اشکال ہے۔ کہا مجھے نہیں لگتا پروردگار عالم گناہ معاف کرے گا۔ رسول اللہ نے کہا دیکھ پروردگار عالم جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اور ایک آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی گناہ کیے اور ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا انہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور بھی رحیم ہے۔ رسول اللہ نے کہا تیرے سے گناہ کیا ہوا ہے؟ گناہ سنیے۔ کہا یا رسول اللہ دراصل میں ایک اپنے کام کاج کے سلسلے میں گھر سے دور گیا ہوا تھا، پرانا زمانہ، 3-3 4-4 سال لگ جاتے تھے، لوگ جب واپس آتے تھے اپنے گھر کو پلٹتے تھے۔ جب واپس گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں ایک بچی کھیل رہی ہے، ٹھیک ہے، کھیل رہی ہوگی۔ زوجہ سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو زوجہ نے کہا کہ شاید تمہیں خبر نہیں کہ جب تم گئے تو اس وقت اس بچی کی پیدائش قریب تھی، یہ وہی بچی ہے، اب 4 سال کی ہو گئی ہے۔ کہا اچھا۔ اب جو ہے وہ بچی ماں کے ساتھ سوتی ہے، لیکن اسے یہ برداشت نہیں ہوا، عرب کا جاہلیت کا دور ہے نا، اسے برداشت نہیں ہوا۔ رات کو اس نے اپنے بچی کو اٹھایا، زمین میں گڑھا کھودا اور زمین میں گڑھا کھود کر اپنی بچی کو زندہ دفن کیا، ایک ہاتھ اپنے بچی کے منہ پر رکھا، ایک ہاتھ سے مٹی ڈالتا گیا، اور بچی جو ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے دفن نہ کیا جائے، لیکن اس کو رحم نہیں آیا اور اس نے دفن کر دیا، ٹھیک ہے، اور دفن کر کے چلا گیا۔ عرب کی جاہلیت کا دور ہے یہ۔ اب آپ دیکھیے پروردگار عالم نے کس طریقے سے زمانے کو بدلا ہے کہ جو عرب بیٹوں پر فخر کرتا تھا اور بیٹوں پر غرور کرتا تھا، پروردگار عالم نے جو کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے اس کی نسل ہی بیٹی سے چلا دی، ٹھیک ہے، اس کی نسل کو ہی بیٹی سے روا کر دیا کہ دیکھو تم بیٹیوں کا جو مقام ہے اس کو گراتے ہو اپنی نگاہ میں اپنے سب سے سچے سب سے محبوب حبیب کی جو نسل چلا رہا ہوں وہ کائنات کی سب سے بڑی ملکہ جناب سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ چلا رہا ہوں۔ ماں صلی علی محمد۔ رسول اللہ کے بیٹے تھے لیکن بچپن میں ہی انتقال کر گئے، لیکن اس عمل سے رسول اللہ نے عرب کے پورے جاہلیت کے دور کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا۔ پروردگار عالم نے پورے عرب کے جاہلیت کے جو دور تھا اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا کہ تم جو ہے وہ بیٹیوں کو جو ہے وہ برا سمجھتے تھے اور انہیں زندہ دفن کر دیتے، ہم جو ہے وہ اپنے حبیب کی نسل جو ہے وہ اپنی بیٹی سے چلا رہے ہیں۔ تو اب سامعین محترم اتنا بڑا گناہ کیا تھا اس نے، ٹھیک ہے، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، لیکن عادت کیا تھی، روزانہ روتا تھا، اور رسول اللہ کے پاس آ گیا اور رسول اللہ نے جو ہے وہ جب اس سے یہ گناہ سنا اور رسول اللہ سے ابتداءً برداشت نہیں ہوا، رسول اللہ نے کہا اٹھو یہاں سے اور جو ہے وہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے ایسا نہ ہو دوسرے اصحاب کو بھی عذاب گھیرے میں لے لے، یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن جب وہ نکلا تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا پروردگار عالم اس پر رحم نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ گناہوں کی اگر سچے دل سے توبہ کر رہا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے اور معافی مانگ رہا ہے پروردگار عالم سے، یہ کچھ عرصہ ہوگا معافی مانگے گا، پروردگار عالم اسے معاف کر دے گا۔ لہذا آج کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان جیسا بھی گناہ کرے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، انسان اس پر مصر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے کیا کہا، چھوٹے گناہ پر اگر انسان ڈٹا ہو جائے تو وہ ڈٹ جائے تو وہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بڑے گناہ پر جو ہے وہ بندہ ڈٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جھوٹ کتنا دھڑلے سے بولتے ہیں، صحیح ہے، کاروبار کے معاملات میں، دوسرے معاملات میں، دیگر جو ہے وہ معاملات میں کتنا جو ہے وہ کھل کر جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس گناہ کی ویلیو کو اتنا کم کر دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ احساس ہی نہیں ہوتا یہ گناہ بڑا ہے چھوٹا ہے، صحیح ہے، یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ جو ہے وہ ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کتنا لکھا جا رہا ہے۔ گالی دے دیتے ہیں پھر ہنستے ہیں، صحیح ہے۔ یہ میں نے جو ہے وہ موضوع کیوں چنا، کیونکہ مجھے یہیں تک آنا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہے عید زہرا، ٹھیک ہے، 9 ربیع الاول، شہزادی کونین کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اس دنیا سے گیا۔ پیغام یہی ہے کہ 2 رکعت جو ہے وہ نماز لازمی پڑھیے گا آج، نماز شکرانہ کی، اور اس بات کا شکر ادا کیجیے گا کہ پروردگار عالم نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا کہ جو شہزادی کونین سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے برات بھی کرتے ہیں، ان کے دشمنوں پر لعنت بھی کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے قرار دیا، ٹھیک ہے۔ یہ اگر پڑھیں گے نماز تو پروردگار عالم اس نعمت میں مزید اضافہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو 2 رکعت نماز لازمی پڑھیے گا، پھر اگر ہو سکے
تو دعائے صنم قریش پڑھ لیجیے گا، یعنی اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کیجیے. اور یہ نہ ہو سکے تو زیارت عاشورہ پڑھ لے، کیونکہ وہ ہر ایک کی زبان پر رواں ہوتی ہے، تو وہ پڑھ لے کیونکہ اس میں بھی لعنت ہے، وہ پڑھ لے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو فقط اتنا کہہ دے اللہم العن قاتلی فاطمہ الزہرا. ٹھیک ہے، پروردگار عالم فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت فرمائے. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جناب سیدہ کے قاتلوں پر جتنا زیادہ ہو سکے آج لعنت بھیجے. لیکن یاد رکھیے گا، لعنت بھیجنے کی اجازت ہے، گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں تک لایا میں آپ کو کہ شریعت نے چاہے جتنا برا ہو، جیسا بھی ہو. اچھا دیکھیے، برا تو اتنا تھا کہ گالی بھی اس پر نہیں بنتی ہے، گالی سے کوئی بڑی چیز ہوتی تو وہ اس پر جچنی چاہیے تھی. لیکن روایت میں یہ بیان ہوا کہ مومن کا یہ وقار نہیں ہے کہ اپنی زبان سے گالی نکالے. ٹھیک ہے، مومن کا یہ بھرم نہیں ہے اور مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنی زبان سے گالی نکالے. ٹھیک ہے، وہ گالیوں سے بدتر ہے، گالیوں سے لائق ہے. اور انشاءاللہ وہ ہمیں پروردگار عالم منظر دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ زمانے کے امام ان کو قبروں سے نکالیں اور زندہ جلائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں یہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے. لیکن بہرحال کہ جو فتویٰ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. گالی دینا جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ جائز نہیں. خلاصہ کلام یہ کہ جیسا گناہ ہو، جو بھی ہو، پروردگار عالم سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اس گناہ پر اکڑنا نہیں چاہیے. اور پروردگار عالم یقیناً تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پالنے والے، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں میرے مالک، اگر دنیا میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کسی گناہ پر مصر ہو گئے ہوں، ڈٹ گئے ہوں، اکڑ گئے ہوں، میرے مالک بحق کے شہدادی کونین ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. آج کے دن کا صدقہ میرے مالک ہماری محبت، ولایت، معرفت، اطاعت میں مزید اضافہ فرما. دشمنوں سے، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے جو ہمیں بیزاری ہے، جو نفرت ہے، میرے مالک اس نفرت میں مزید اضافہ فرما. جو شہدادی کونین سے ہم محبت کرتے ہیں، میرے مالک اس محبت میں دن بدن اضافہ فرما. زمانے کے امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد. خیر وقت ہو گیا، دوسرا خطبہ پڑھنے کا بھی میرے پاس وقت نہیں ہے. بالکل جو ہے وہ مختصر خطبہ پڑھوں گا اور فوراً جو ہے وہ نماز کی طرف جائیں گے. آج جو ہے وہ اہل بیت کے نام لینا جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی علی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی والحسین الشہید وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی